محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ زید بن عمرو بن نفیل لوگوں کے ہجوم سے دور کھڑے ہو کر قریش کو دیکھ رہے تھے، جو ایک تہوار کے موقع پر جشن منانے اور مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے مردوں کو دیکھا جو بیش قیمتی ریشمی عمامے اپنے سروں پر باندھے، قیمتی یمنی چادروں میں لپٹے، بڑے فخر اور غرور کے ساتھ اتراتے پھر رہے تھے۔ ان کی نظریں ان عورتوں اور بچوں پر پڑی جو زرق برق لباس زیب تن کیے اور نادر قسم کے زیورات سے آراستہ میلے کی رونق میں اضافہ کر رہے تھے۔ ان کی نگاہیں ان جانوروں کی طرف بھی گئی جنہیں مکہ کے خوشحال لوگ قسم قسم کے زینتوں سے آراستہ کر کے بتوں کے سامنے ذبح کرنے کے لیے کھینچے لیے جا رہے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور قریش کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، قریش کے لوگوں، بکری کو اللہ نے پیدا کیا، اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس کو پی کر وہ سیراب ہوئی، اسی نے زمین سے گھاس اگائی جس کو کھا کر وہ آسودہ ہوئی، اور تم ہو کہ اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے کھینچے لیے جا رہے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم بڑے نادان اور جاہل لوگ ہو۔ یہ سن کر ان کے چچا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے والد غصے میں بھرے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہیں تھپڑ مارتے ہوئے بولے، تیرا ناز ہو، تیری یہ بکواس ہم مسلسل سنتے اور اسے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر اب ہمارے صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے قبیلے کے اوباش اور لچے لفنگوں کو ان کے خلاف ابھار دیا، جو ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو اتنا ستایا کہ انہیں مجبوراً مکہ چھوڑ کر کوہ ہرا کی طرف نکل جانا پڑا۔ چنانچہ اس کے بعد صرف کبھی کبھی وہ بھی چھپ کر مکہ میں داخل ہو پاتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کی لا علمی میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، عثمان بن حارث اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب سے جا ملے۔ ان کی مجلس میں وہ گمراہی زیر بحث تھی جس میں قریش کے لوگ سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے۔ آخر زید نے اپنے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم، تم لوگوں کو یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے قوم کے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ انہوں نے دین ابراہیمی کو فراموش کر دیا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، لہٰذا اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے لیے کوئی نیا دین تلاش کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ چنانچہ ان میں سے چاروں مرد حنفیت، دین حنیفی، دین ابراہیمی کی تلاش میں یہودی و نصارہ عالموں اور دیگر مذاہب کے اصحاب علم کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ورقہ بن نوفل نے تو نصرانیت اختیار کر لی، لیکن عبداللہ بن جہش اور عثمان بن حارث کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے۔ رہے زید بن عمرو بن نفیل تو ان کے تلاش حق کی ان سرگرمیوں کی روداد انہی کی زبانی سنیے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے یہودیت اور نصرانیت پر غور کیا، مگر مجھے ان دونوں میں مذاہب میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے مجھے ان کے دین حق ہونے پر اطمینان حاصل ہو۔ چنانچہ میں نے ان دونوں سے صرف نظر کر لیا اور دین ابراہیمی کی تلاش میں مختلف علاقوں کی خاک چھانتا پھرا۔ اسی سلسلے میں جب میں شام پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ فلاں راہب کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اپنے مقصد سے اس کو باخبر کیا۔ میری باتیں سن کر اس نے کہا، مکی بھائی، میرا خیال ہے کہ تم دین ابراہیمی کی تلاش میں ہو۔ ہاں، میں نے کہا، مجھے اسی کی جستجو ہے۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ تم وہ دین ڈھونڈ رہے ہو جس کا آج کہیں وجود نہیں ہے۔ تم اپنے شہر واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ ان قریب وہاں سے ایک ایسے شخص کو منصب رسالت پر معمور کرے گا جو دین ابراہیمی کی تجدید کرے گا۔ اگر تم اس کو پا جانا تو اسے لازماً پکڑ لینا۔ زید نبی موعود کی طلب میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے مکہ کی طرف واپس لوٹے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے
نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین دے کر مبعوث فرمایا، لیکن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، کیونکہ دوران سفر بدوؤں کی ایک ٹولی نے حملہ کر کے مکہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیا، اور ان کی تشنہ کام آنکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے سیراب نہ ہو سکیں۔ جس وقت وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہوں نے اپنی نگاہوں میں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، خدایا اگرچہ تو نے مجھے اس خیر سے محروم کر دیا، مگر میرے بیٹے سعید کو اس سے محروم نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نے زید کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ چنانچہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو زید کے بیٹے سعید ان لوگوں میں سے تھے جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس نبی کی تصدیق کی، اور اس میں کسی حیرت و استعجاب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ان کی نشو و نما ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جو ان گمراہیوں سے سخت متنفر تھا، جس میں قریش کے لوگ مبتلا تھے، اور ان کی پرورش ایک ایسے باپ کی آغوش تربیت میں ہوئی تھی جو زندگی بھر حق کی تلاش میں سرگردہ رہا، اور اسے موت آئی تو اس حال میں کہ وہ حق کو پا لینے کی آرزو دل میں لیے تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ تنہا مشرف با اسلام نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ بھی دولت ایمان سے بہرور ہوئی۔ اس قریشی نوجوان نے اپنی قوم کے ہاتھوں اپنے دین کی آزمائش کی راہ میں ایسی زہر کدہ اور صبر آزما اذیتوں کا سامنا کیا جن کا وہ اپنے مقام بلند کی وجہ سے مستحق تھا، لیکن قریش اس کو دین اسلام سے پھیر لینے میں ناکام ہو دین اسلام سے پھیر لینے میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اس کے برعکس وہ اور اس کی بیوی دونوں مل کر ایک نہایت وزنی اور کفر کی نہایت اہم شخصیت کو اسلام کی طرف کھینچ لینے میں کامیاب ہو گئے، یعنی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے سبب بنے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس وقت ان کی عمر 20 سال سے متجاوز نہ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری جوانی اور اس کی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں خدمت اسلام کی راہ میں کھپا دی۔ وہ بدر کے سوا تمام غزوات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے۔ غزوہ بدر کی عدم شرکت بھی ان کی کسی غفلت یا بے اعتنائی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دوسری اہم ذمہ داری ان کے سپرد کی تھی۔ انہوں نے کسریٰ شاہ ایران کو تخت و تاج سے محروم کرنے اور قیصر شہنشاہ روم کو اس کے ملک سے بے دخل کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ بھرپور حصہ لیا، اور مسلمانوں کو جب بھی کسی خطرناک مارکے کا سامنا پڑا حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اس میں بے مثال جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور نہایت تابناک اور قابل تعریف کارنامے انجام دیے۔ ان کی دلیری و جاں بازی کا حیرت ناک کارنامہ وہ ہے جو جنگ یرموک میں انہوں نے انجام دیا تھا، اور اس کی تاریخ کا روشن ترین باب ہے۔ اس کی ایک ہلکی سی جھلک ان کے اس بیان سے ہمارے سامنے آتی ہے جسے تاریخ نے ان الفاظ میں ہمیشہ کے لیے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا ہے۔ غزوہ یرموک کے موقع پہ ہماری تعداد 24,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں رومی فوج 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ وہ اس طرح بھاری قدموں کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے تھے جیسے پہاڑ ہوں جنہیں خفیہ ہاتھ حرکت دے رہے ہوں۔ ان کے راہب اور بزرگ مذہبی پیشوا اپنے ہاتھوں میں صلیبی اٹھائے آگے آگے چل رہے ہیں۔ وہ بلند آواز سے اپنے فوج کی فتح و کامرانی کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور ان کے پیچھے ان کی پوری فوج ان کے الفاظ کو اس طرح بلند آہنگی کے ساتھ دوہرا رہی تھی جیسے بجلی گرج رہی ہو۔ جب مسلمانوں نے ان کو اس حال میں دیکھا تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی،
اور ان کے دلوں میں ان کا خوف سرایت کر گیا۔ اس وقت عبیدہ بن جراح جو فوج کے سپہ سالار تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو جہاد و قتال اور جانبازی و جاں سے نثاری پر ابھارتے ہوئے فرمایا، اللہ کے بندو، اللہ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں ڈٹ جاؤ، صبر سے کام لو۔ صبر یقیناً کفر سے نجات کا، رضا الہی کے حصول کا اور ذلت و عار کو دفاع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اپنے نیزوں کو تان لو، اپنے ڈھالوں کو آڑ بنا لو، اور جب تک میں تمہیں حملہ کرنے کا اشارہ نہ کروں خاموشی اختیار کیے رہو اور دلوں میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، اسی وقت مسلمانوں کی صف میں سے ایک شخص باہر نکلا اور آگے بڑھ کر اس نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا، میں اسی وقت خدا کی راہ میں اپنی جان نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تو کیا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے کہا، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے سلام پہنچانے کے بعد عرض کر دینا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیے تھے وہ سب ایک ایک کر کے پورے ہو گئے۔ جب حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں، میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی اور اس سے میان سے تلوار کھینچ کر دشمنوں کے مقابلے میں جاتے دیکھا، زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھ کر اپنا نیزہ سیدھا کر لیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اور دشمن کی طرف سے سب سے پہلا جو سوار میری طرف آیا اسے اپنے نیزے میں پرو لیا، پھر دشمن پر جھپٹ پڑا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ میرے دل سے ہر قسم کے خوف و ہراس کو دور کر چکا تھا، اور پھر سارے مسلمان رومیوں پر یک بارگی ٹوٹ پڑے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نصرت و کامرانی سے نواز نہیں دیا، برابر ان سے مصروف جدال رہے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ دمشق کی فتح میں شریک ہوئے۔ جب اہل دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ دمشق کے سب سے پہلے گورنر تھے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کو مدینہ کے لوگ بہت دنوں تک بیان کرتے رہے۔ ہوا یوں کہ عروہ بنت اویس نامی ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کی زمین کا ایک حصہ غصب کر کے اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے۔ پہلے تو وہ اس بات کو مسلمانوں میں ادھر ادھر بیان کر کے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بدنام کرتی رہی، پھر اسے ایک مقدمے کی شکل میں مروان کی عدالت میں پیش کر دیا جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا۔ جب مروان نے اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے چند آدمیوں کو ان کے پاس بھیجا تو یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معزز صحابی کو بہت ناشاب گزری۔ انہوں نے فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کی زمین دبا لی ہے، میں یہ ظالمانہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالش زمین غصب کرے گا، قیامت کے روز 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کے حق میں بددعا کرتے ہوئے فرمایا، خدایا، وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے اوپر ظلم کیا، اگر وہ جھوٹی ہے تو تو اسے نابینا کر کے اسی کنویں میں گرا دے جس کے بارے میں وہ مجھ سے جھگڑ رہی ہے۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد وادی عقیق میں ایسا زبردست سیلاب آیا جس نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس سیلاب نے اس زمین کے درمیان واقع حد فاصل کو ظاہر کر دیا جس کے متعلق دونوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی کھل کر سب کے سامنے آ گئی کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اس معاملے میں حق پر تھے، اور 1 مہینہ گزرتے گزرتے وہ عورت اندھی ہو گئی اور
ایک دن جب وہ اپنی اسی زمین پر گھوم رہی تھی کنویں میں گر پڑی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ اس وقت اپنے لڑکپن میں ایک شخص کو دوسرے شخص سے یہ کہتے ہوئے سنتے تھے، اللہ تجھے اندھا کر دے جیسا کہ اروا کو کیا۔ اور اس میں کسی تعجب کا مقام نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ خصوصاً اس وقت خدا اور بندے مظلوم کے درمیان کیسی کوئی حجاب حائل ہوتا جب مظلوم حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے، جو اس 10 نفوس قدسیہ میں سے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اللہ تعالی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے راضی ہو۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔